تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ بادشاہ کی سالگرہ ہے اور مغل روایات کے مطابق انہیں تولا جانا ہے۔ اس موقع پر برطانوی سفیر سر ٹامس رو بھی دربار میں موجود ہیں۔ تقریب پانی میں گھرے ایک چوکور چبوترے پر منعقد کی جا رہی ہے۔ چبوترے کے بیچوں بیچ ایک دیو ہیکل طلائی ورق منڈی ترازو نصب ہے۔ ایک پلڑے میں کئی ریشمی تھیلے رکھے ہوئے ہیں، دوسرے میں خود چوتھے مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر احتیاط سے سوار ہوئے۔ بھاری لبادوں، تاج اور زر و جواہر سمیت شہنشاہ جہانگیر کا وزن تقریباً 250 پاؤنڈ نکلا۔ ایک پلڑے میں ذل الہی متمکن رہے، دوسرے میں رکھے ریشمی تھیلے باری باری تبدیل کیے جاتے رہے۔ پہلے مغل بادشاہ کو چاندی کے سکوں سے تولا گیا، جو فوراً ہی غریبوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس کے بعد سونے کی باری آئی، پھر جواہرات، بعد میں ریشم اور آخر میں دوسری بیش قیمت اجناس سے بادشاہ سلامت کے وزن کا تقابل کیا گیا۔ یہ چیز بات یاد رکھیے کہ مغل شہنشاہوں کے دور میں اپنی سالگرہ کے موقع پر وہ لوگوں سے بیش بہا تحائف وصول کیا کرتے تھے۔ یہ وہ منظر ہے جو آج سے تقریباً ٹھیک 400 سال قبل مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر کے دربار میں انگریز سفیر سر ٹامس رو نے دیکھا اور اپنی ڈائری میں قلم بند کر لیا۔ تاہم دولت کے اس خیرہ کن مظاہرے نے سر ٹامس کو شک میں ڈال دیا کہ کیا بند تھیلے واقعی ہیرے جواہرات یا سونے سے بھرے ہوئے ہیں، کہیں ان میں پتھر تو نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک دور دراز کے چھوٹے سے جزیرے پر مشتمل ملک کا سفیر اس وقت ہندوستان میں کیا کر رہا تھا؟ دراصل سر ٹامس ایک خاص مشن پر ہندوستان آئے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح جہانگیر سے ایک معاہدے پر دستخط کروا لیں، جس کے تحت ایک چھوٹی سی برطانوی کمپنی کو ہندوستان میں تجارتی حقوق حاصل ہو جائیں۔ لیکن جیسا کہ سر ٹامس کی طویل ڈائری سے پتہ چلتا ہے، یہ کام اتنا آسان نہیں ثابت ہوا اور اس سلسلے میں محنتی انگریز سفیر کو سخت پاپڑ بیلنا پڑے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مغل شہنشاہ پوری دنیا میں صرف ایران کے صفوی بادشاہ اور عثمانی خلیفہ کو اپنا مد مقابل سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں انگلستان ایک چھوٹا سا بے وقت جزیرہ تھا۔ اس کے کسی معمولی بادشاہ کے ساتھ برابری کی سطح پر معاہدہ کرنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ تاہم سر ٹامس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ 3 سال کی انتھک محنت، سفارتی دو پیچ اور تحفے تحائف دے کر جہانگیر سے تو نہیں، البتہ ولی عہد شاہ جہان سے آج سے ٹھیک 400 برس قبل اگست سن 1618 میں ایک معاہدے پر دستخط کروانے میں کامیاب ہو گئے، جس کے تحت اس کمپنی کو سورت میں کھل کر کام کرنے کا اجازت نامہ مل گیا۔ اس کمپنی کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا اور یہ واقعہ اس کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مغل حکومت نے براہ راست ایک یورپی ملک کے ساتھ باقاعدہ تجارتی معاہدہ کر کے اس کی ایک کمپنی کو مراعات دی تھی اور یوں اسے ہندوستان میں قدم جمانے کا پروانہ مل گیا تھا۔ یہ کچھ ایسا ہی واقعہ تھا جیسے مشہور کہانی ہے کہ اونٹ کو بدو نے اپنے خیمے میں سر داخل کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ سر ٹامس رو کو جہانگیر کے ساتھ دوسرے پلڑے میں تلنے والی دولت پر یقین کرنے میں حیرت ہوئی تھی، لیکن ان کے طے کردہ معاہدے کے نتیجے میں برطانیہ اگلے 350 برسوں میں ہندوستان سے جو دولت سمیٹ کر لے گیا، اس کا تخمینہ سن 2015 کے مطابق 43 کھرب ڈالر بنتا ہے۔ امریکی تاریخ دان میتھیو وائٹ نے دا گریٹ بک آف ہارریبل تھنگس کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے تاریخ کی 132 سفاکیوں کا جائزہ پیش کیا جس کے دوران سب سے زیادہ انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس کتاب میں تاریخ کی چوتھی بدترین سفاکی برطانوی دور میں ہندوستان میں آنے والے قحط ہیں، جن میں تقریباً 3 کروڑ ہندوستانیوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ قحط تو قدرتی آفات کے زمرے میں آتے ہیں، اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا کیا قصور ہے؟ ایک مشہور فلسفی لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں آنے والے خوفناک قحطوں کی بنیادی وجہ اس قدر بے رحمانہ استحصال، اجناس کی غیر متوازن درآمد اور اہم قحط کے دوران ظالمانہ طریقوں سے مہنگے ٹیکسوں کی وصولی تھی کہ بھوک سے ہلاک ہوتے کسان انہیں ادا نہیں کر سکتے تھے۔ حکومت مرتے ہوئے لوگوں سے بھی ٹیکس وصول کرنے پر تلی رہتی تھی۔ ایک چھوٹی سی کمپنی اتنی طاقتور کیسے ہو گئی کہ ہزاروں میل دور کسی ملک میں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں اور موت پر قادر ہو جائے؟ ملکہ الزبتھ نے دسمبر سن 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کروا کر اسے ایشیا کے ملکوں کے ساتھ بلا شرکت غیر تجارت کا اجازت نامہ جاری کر دیا۔ مغلوں کی طرف سے پروانہ ملنے کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کے مختلف ساحلی شہروں میں ایک کے بعد ایک تجارتی اڈے قائم کرنا شروع کر دیے، جنہیں فیکٹریاں کہا جاتا تھا۔ ان فیکٹریوں سے انہوں نے مسالہ جات،
ریشم اور دوسری مصنوعات کی تجارت شروع کر دی، جس میں انہیں زبردست فائدہ تو ہوتا رہا، لیکن جلد ہی معاملہ محض تجارت سے آگے بڑھ گیا۔ چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی دوسرے یورپی ملکوں سے اکثر جنگیں چلتی رہتی تھیں اور یہ ایک دوسرے کا مال لوٹنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے انگریزوں نے اپنی فیکٹریوں میں بڑی تعداد میں مقامی سپاہی بھرتی کرنے شروع کر دیے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ یہ فیکٹریاں پھیل کر قلعوں اور چھاونیوں کی شکل اختیار کرنے لگیں۔ جب کمپنیوں کی فوجی اور مالی حالت مضبوط ہوئی تو اس کے اہلکار مقامی ریاستوں کے آپسی لڑائی جھگڑوں میں ملوث ہونے لگے۔ کسی راجے کو سپاہیوں کے دستے بھجوا دیے، کسی نواب کو اپنے حریف کو زیر کرنے کے لیے توپیں دے دی، تو کسی کو سخت ضرورت کے وقت پیسہ ادھار دے دیا۔ اس جوڑ توڑ کے ذریعے انہوں نے رفتہ رفتہ اپنے پنجے ساحلی علاقوں سے دور تک پھیلا دیے۔ مسلسل پھیلاؤ کے اس سفر میں سب سے اہم موڑ سن 1757 میں لڑی جانے والی جنگ پلاسی ہے، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک کلرک رابرٹ کلائیو کے 3000 سپاہیوں نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کی 50,000 فوج کو شکست دے دی۔ کیسے شکست دی، یہ ایک الگ کہانی ہے، بس اس کہانی کا اخلاقی نتیجہ یاد رکھیے کہ جنگ کے بعد کلائیو نے سراج الدولہ کا صدیوں کا جمع کردہ خزانہ سمندری جہازوں میں لدوا کر لندن پہنچا دیا۔ ایک بحث کے دوران کلائیو نے کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے اپنی وسیع و عریض دولت کے بارے میں کہا کہ میں تو خود سخت حیران ہوں کہ میں نے ہاتھ اس قدر ہولا کیوں رکھا، ورنہ وہ چاہتے تو اس سے کہیں زیادہ مال و زر سمیٹ کر لا سکتے تھے۔ تاہم ہندوستان میں برپا ہونے والی قیامت کے اثرات کسی نہ کسی حد تک کلائیو کے دل و دماغ پر اثر انداز ہونے لگے اور اس نے بڑی مقدار میں افیم کھانا شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 1774 میں اپنے کمرے میں پر اسرار حالت میں مردہ پائے گئے۔ اس دوران مغل کچھ اپنی نااہلی اور کچھ بیرونی حملوں اور مرہٹوں کی چیرہ دستیوں کے باعث اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ وہ دور ہی دور سے انگریزوں کے رسوخ کو دن دگنا رات چگنا بڑھتے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ چنانچہ جنگ پلاسی کے صرف نصف صدی بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی سپاہ کی تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی اور انہوں نے بنگال سے نکل کر ہندوستان کے بڑے حصے پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 1803 کے آتے آتے دہلی کے تخت پر بیٹھا مغل شہنشاہ عالم ایسٹ انڈیا کمپنی کا وظیفہ خوار بن کر رہ گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ اسی شاہ عالم کے پرکھ جہانگیر کے آگے انگریز سفیر ٹامس رو گھٹنوں کے بل جھکتا تھا۔ اب یہ حالت تھی کہ اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک کلرک کو جھک کر پورے بنگال کا اختیار نامہ پیش کرنا پڑا۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ یہ سارا کام برطانوی حکومت نے نہیں بلکہ ایک کمپنی نے کیا جس کا صرف ایک اصول تھا، ہر ممکن ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپنے حصہ داروں کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع کمانا۔ یہ کمپنی لندن کے ایک علاقے میں ایک چھوٹی سی عمارت سے کام کرتی تھی اور قیام کے 1 صدی بعد تک بھی اس کے مستقل ملازمین کی تعداد صرف 35 تھی، لیکن اس کے باوجود دنیا کی تاریخ میں کوئی کمپنی ایسی نہیں گزری جس کے پاس اس قدر طاقت ہو۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور ایک کے بعد ایک ریاست، ایک کے بعد ایک راجواڑہ ان کی جھولی میں گرتا رہا۔ 1818 انہوں نے مرہٹوں کی سلطنت ہتھیائی۔ اس کے بعد اگلے چند اشروں میں سکھوں کو شکست دے کر تمام مغربی ہندوستان یعنی آج کے پاکستان پر بھی قابض ہو گئی۔ اب درہ خیبر سے لے کر برما، ہمالیہ کے برفانی چوٹیوں سے لے کر راس کماری تک ان کا راج تھا۔ اب اونٹ نے خیمے میں گھس کر بدو کو مکمل طور پر بے دخل کر دیا تھا۔ معاملات یوں ہی چلتے رہے لیکن پھر بدقسمتی نے گھیرے ڈال دیے۔ 1857 میں کمپنی کے اپنے ہی تنخواہ دار سپاہیوں نے بغاوت کر دی جس کے دوران بڑے پیمانے پر خون خرابہ ہوا۔ اس زمانے میں اخبار عام ہو گئے تھے۔ اس ساری گڑبڑ کی خبریں انگلستان تک پہنچی۔ ہوتے ہوتے کمپنی کا تاثر برطانیہ میں اتنا خراب ہو گیا کہ بالآخر پارلیمان کو عوامی دباؤ کے زیر اثر کمپنی کو قومیانے کا فیصلہ کرنا پڑا اور ہندوستان براہ راست برطانوی حکومت کی عملداری میں آ کر ملکہ وکٹوریہ کے تاج کا سب سے درخشاں ہیرا بن گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی پھر بھی چند سال گھسٹ گھسٹ کر زندگی گزارتی رہی، لیکن کب تک؟ آخر 1 جون سن 1874 کو پونے 300 سال کی طویل شان و شوکت کے بعد یہ کمپنی تحلیل ہوگی۔ میرے دوستو، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر برطانوی حکومت کی کمزور ہوتی ہوئی صورتحال کے بعد 2 قومی نظریہ کیسے وجود میں آیا، اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔